اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمار ابن یاسر جو رسول خدا کے صحابی تھے، ان کو جب صفین کے اندر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو اس وقت معاویہ نے کیا جواب دیا کہ یہ جواب سننے کے قابل ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ عمار ابن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ میرے سامنے کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل۔ احمد ابن حنبل 164 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 241 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ وہ لکھتے ہیں، احمد ابن حنبل لکھتے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سند آپ دیکھ لیجئے گا، اوپر لکھی ہوئی ہے، میں سند چھوڑ رہا ہوں۔ لما قتل عمار ابن یاسر دخل عمر ابن حزم علی عمرو ابن عاص، کہ جب عمار یاسر قتل ہوئے تو عمرو ابن حزم یہ عمرو ابن عاص کے پاس آتا ہے، یعنی جو ہی جنگ کے اندر عمار ابن یاسر کو قتل کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت عمرو ابن حزم کس کے پاس آتا ہے؟ عمرو ابن عاص کے پاس آتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فقال قتل عمار، کہ عمار قتل کر دیے گئے، عمار قتل ہو گئے۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول خدا نے فرمایا تھا، وہ کہتا ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ فقام عمر ابن عاص، تو پس عمر ابن عاص کھڑا ہوتا ہے، فازعا یرجع حتی دخل علی معاویہ، عمر ابن عاص چلتا ہوا آتا ہے اور معاویہ کے پاس پہنچتا ہے۔ فقال لہ معاویہ، تو معاویہ پوچھتا ہے، ما شانک، کیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے، کیا ہے تمہاری شان؟ کالا، عمر ابن عاص کہتا ہے، قتل عمار، عمار قتل ہو گیا ہے۔ فقال معاویہ، معاویہ کہتا ہے آگے سے، قد قتل عمار فماذا، عمار قتل ہو گیا تو کیا ہوا؟ قال عمر کہتا ہے، عمر ابن عاص کہتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ رسول خدا نے عمار ابن یاسر سے کہا تھا کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ فقال لہ معاویہ، پس معاویہ نے عمر ابن عاص سے کہا، کیا کہا؟ دحست فی بولک، یعنی جس طرح سے کوئی گالی دیتا ہے کسی کو، جس طرح سے معاویہ کا مزاج تھا، عمر کو گالی دے کے کہتا ہے کہ تو اپنے پیشاب میں گرے، یہ گالی تھی ایک قسم کی۔ دحست فی بولک، کہ تو اپنے پیشاب میں گرے۔ آوا نحنو قتلنا، ہم نے اس کو قتل کیا ہے کیا؟ انما قاتلہ علی و اصحابہ، بلکہ عمار ابن یاسر کو تو علی اور اس کے اصحاب نے قتل کیا ہے۔ آپ جواب سنیں معاویہ کا، کہتا ہے کہ اس کو ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے کہاں قتل کیا ہے، اس کو تو علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے قتل کیا ہے۔ جاؤ بہی حتی القوہ بین رماحنا، علی اور ان کے اصحاب اس کو لے آئے تھے اور ان کو ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے چھوڑ دیا انہوں نے۔ یعنی معاویہ نے جواب دیا کہ عمار ابن یاسر کو ہم نے قتل نہیں کیا، بلکہ جو عمار ابن یاسر کو لے آیا ہے جنگ صفین میں، یعنی علی علیہ السلام، انہوں نے ہماری تلواروں کے آگے اس کو لا کے کھڑا کیا اور ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ یعنی کس نے قتل کیا؟ معاویہ نے کہا کہ علی نے قتل کیا۔ آپ فکر دیکھیں معاویہ ابن ابی سفیان کی، سوچ دیکھیں اپنے آپ کو باغی گروہ سے بچانے کے لیے یہ کیسی تعویل اس نے کر دی ہے۔ اب یہی بات جب علی علیہ السلام سے کہی گئی کہ معاویہ عمار ابن یاسر کے قتل کے وقت اس طرح سے کہہ رہا تھا، تو مولا علی نے کیا جواب دیا؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا، فَإِذَنْ قَاتَلَ حَمْزَةَ هُوَ النَّبِيُّ، کہ حمزہ کو قتل کرنے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا ہے صفین میں لے آنے کی وجہ سے، تو پھر حمزہ کو کس نے قتل کیا ہے؟
रसूल खुदा ने कत्ल किया है। ये कैसी मंतिक है माविया की। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्योंकि हमजा को ले आने वाले कौन थे? नबी पाक थे। अब आए कि एक अहले सुन्नत के आलिम दीन ने इस माविया की तावील के ऊपर क्या तालिका लगाया है। अल बिदाया व निहाया, इसके मुसन्निफ लिखते हैं, वो लिखते हैं कि वहाज़ तावील अल्लज़ी सलकहु माविया, ये तावील जो माविया ने इस्तेमाल की है, बईदुन, ये बईद है, दूर की है, यानी इसके अंदर कोई सच नहीं है, ये झूठी तावील है। माविया के मिजाज का पता चलता है। माविया कैसा मिजाज रखता था कि जब रसूल खुदा ने कह दिया है कि ए अम्मार इब्ने यासिर, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, वाज़ेह है जिसने भी कत्ल किया है वो बागी है। ये रसूल खुदा की ज़बान मुबारक से निकले हुए लफ्ज़ हैं। अब उसके बाद ये तावील करना कि उसको ले आने वाला अली है, तो फिर अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि फिर जनाब हमजा को भी तो रसूल खुदा ले आए थे, तो जनाब हमजा के कातिल भी रसूल खुदा हो गए।